بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو، امید ہے خیریت سے آپ تمام لوگ آج بھی معین الاولیاء کتاب لائے ہیں، اور آج حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کتاب کا نام ہے معین الاولیاء۔ اس کتاب کے تھرو میں آپ کو تمام جانکاری دے رہا ہوں، اور آج کا ویڈیو جو حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو۔ آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا دیری کیے ہوئے۔ لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور جو شاؤٹ آؤٹ ہر ویڈیو میں دے رہا ہوں، یہ دیکھیے شاؤٹ آؤٹ یہاں پر، آپ بھی کمنٹ کیجیے اور اگلے ویڈیو میں آپ کا بھی شاؤٹ آؤٹ انشاءاللہ ملے گا۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ویڈیو آج کا، بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے بادشاہ کو خدا نے صرف ایک شہزادی عطا کی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اسی زمانے میں بلخ میں سید عبداللہ ادہم تشریف لائے۔ وہ دریا کے کنارے ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگے اور وہیں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی کا گزر وہاں سے ہوا، اتفاق سے اس کی پالکی کا پردہ ہوا سے اڑ گیا اور حضرت نے اس کو دیکھ لیا۔ آپ نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یہ شہزادی ہے تو آپ بادشاہ وقت کے پاس اپنے رشتے کا پیغام لے کر پہنچ گئے۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ آپ کا خاندان سادات کا ہے، اس لیے وہ انکار نہ کر سکا، مگر اس نے شادی کے لیے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنے خزانے میں سب سے قیمتی موتی کو منگوا کر کہا، اپنے راجہ کا جو خزانہ تھا اس کے سب سے قیمتی موتی کو راجہ نے منگوایا اور کہا کہ اگر آپ اس جیسا موتی لے آئیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ادہم یہ سن کر دربار سے آ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ موتی کہاں ملتے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ سمندر میں موتی ملتے ہیں۔ یہ سن کر آپ سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے اور سمندر کے پانی کو دونوں ہاتھوں سے خالی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت خضر نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سمندر کو خالی کر رہا ہوں تاکہ اس میں سے موتی نکال سکوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ اگر ویسے ہی موتی مل جائے تو سمندر کو چھوڑ دیں گے آپ؟ آپ نے کہا مجھے تو موتیوں کی تلاش ہے، سمندر خالی کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے ساحل کی طرف اشارہ کیا کہ جس قدر موتی چاہیے وہاں سے اٹھا لیجیے۔ حضرت ادم نے جب ساحل کی طرف دیکھا تو وہاں بے شمار موتی پڑے تھے، سمندر نے اپنے تمام خزانے ساحل کے اوپر میں پھینک دیے تھے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کے اوپر میں حکومت حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی۔ تو ساحل پر سے آپ نے چند موتی اٹھا لیے، بڑے موتی اٹھا لیے اور بادشاہ کے دربار کی طرف چلے۔ جب بادشاہ کے سامنے آپ نے یہ موتی رکھے تو بادشاہ حیران ہو گیا یہ سن کر، مگر اپنے وزیر کے بہکاوے میں آ کر اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے اس سے کہا بادشاہ تم اپنی بات سے پھر گئے ہو، خدا ہی تم کو اس کی سزا دے گا۔ یہ کہہ کر آپ دربار سے باہر آ گئے۔ اسی رات شہزادی کے پیٹ میں سخت درد ہوا اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ بادشاہ اب اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہا تھا۔ آخر شہزادی کو دفن کیا گیا۔ ادھر حضرت آدم کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا زمین سے اپنی امانت لے لو۔ آپ شہزادی کی قبر کے پاس گئے اور قبر کھول کر شہزادی کی لاش اپنی جھوپڑی میں لے کر آئے۔ جھوپڑی میں آنے کے بعد شہزادی کے جسم میں خدا کے حکم سے زندگی آ گئی، شہزادی کے جسم کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندگی آ گئی۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھایا۔ کیسی شخصیت دیکھو جن کا نکاح حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھایا، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش جھوپڑی میں ہی ہوئی۔ اب آئے وہ شخصیت حضرت ابراہیم بن ادم بلخی۔ آپ کے والد جو حضرت سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم بلخی ہیں۔ ابھی تک آپ کے والد کے بارے میں بتا رہا تھا میں آپ کو۔ اب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اسی جھوپڑی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تب آپ کی ملاقات آپ کی نانی سے ہوئی۔ بلخ کی ملکہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ آپ کی صورت اپنی ماں سے بہت ملتی تھی۔ اس لیے ملکہ نے آپ سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ آپ نے جھوپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ آپ کے ساتھ وہاں پہنچی اور یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی کہ اس کی لڑکی اس جھوپڑی میں رہتی ہے۔ جب اسے تمام باتیں معلوم ہوئی تو واپس محل گئی اور بادشاہ کے ساتھ اپنی لڑکی و داماد کو لینے آئی، مگر حضرت آدم نے محل جانے سے انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ نے آپ سے کہا کہ کیونکہ بلخ کے تخت پر بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، اس تخت پر میرے نواسے کا ہی حق ہے، اس لیے میں آپ سے ونتی کرتا ہوں کہ آپ ابراہیم کو مجھے دے دیں۔ یہ سن کر حضرت آدم نے اپنے لڑکے کو بادشاہ
بادشاہ بلخ کو دے دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل میں پہنچ گئے۔ آپ کیا جو بھی زندگی کی شروعاتی تھی، پڑھائی لکھائی اور پالن پوشن جو بھی تھا، وہ شاہی محل میں ہوا، اور آپ اپنے نانا کی جگہ بادشاہ بلخ بنے۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی آپ کے دل میں روحانی علم حاصل کرنے کی لگن باقی رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ چھوڑنے کا عجیب قصہ ہے۔ ایک روز آپ شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہے تھے کہ ایک آواز آپ کو سنائی دی، ابراہیم تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر آپ شکار سے واپس آ گئے اور طبیعت پر عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ دوسرے دن جب آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا وزیر نے آپ کو ایک غلام نظر کیا اور کہا کہ یہ بہت سمجھدار غلام ہے۔ یہ سن کر آپ نے غلام سے پوچھا کہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ غلام نے کہا جو آپ کو پسند ہو حضور۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم کیسے کپڑے پسند کرتے ہو؟ اس غلام نے کہا جو آپ کو پسند ہو۔ یہ سن کر آپ نے کہا آخر تیری بھی کوئی پسند ہوگی؟ غلام نے جواب دیا غلامی اور پسند دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہی غلام اپنے مالک کو خوش رکھ سکتا ہے جو اس کی پسند کو اپنی پسند سمجھے۔ یہ جواب سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کوئی عبادت کا طریقہ اس غلام سے سیکھے۔ اسی وقت دربار میں ایک دیہاتی آیا اور سیدھا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے تخت کے پاس پہنچ کر آپ سے سوال کیا کہ اس سرائے میں کوئی کمرہ خالی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے اس کے سوال کو سنا اور اس سے پوچھا کہ میرا دربار، بادشاہ کا دربار تجھ کو سرائے بولتے ہیں ایک مسافر خانے کو، ریسٹ روم ہوتا ہے نا جیسے، اس طرح کا، کہ تجھے میرا دربار سرائے نظر آتا ہے؟ آپ نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے، تم ہی بتاؤ تم سے پہلے تخت پر کون بیٹھا تھا؟ آپ نے کہا میرے نانا۔ کہا ان سے پہلے؟ آپ نے جواب دیا ان کے والد۔ پھر آپ نے پوچھا ان سوالوں سے تیرا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابراہیم تم سے پہلے جو بھی اس تخت پر بیٹھا وہ چند سال ہی رہا، اس کے بعد جہاں ہمیشہ اس کو جانا ہے وہاں چلا گیا، اس لیے یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے، بس اتنا ہی سامان یہاں کے لیے کر جتنے دن یہاں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ویسا سامان تیار کرو۔ آخرت حقیقت ہے، آخرت میں سب کا ایمان ہے مسلمان کا، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے انسان کو۔ یہ سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب رات کو آپ اپنے محل میں آرام کر رہے تھے چھت پر شور کی آواز سن کر جاگ گئے۔ اب آپ چھت پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا آپ کے محل کی چھت پر گھوم رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک چرواہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے کہا کہ جب میں چھت پر آیا تھا تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر تیری یہ بات سن کر مجھے ہنسی آتی ہے کہ تو محل کی چھت پر میں اونٹ اپنا کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ محل کی چھت پر پہ تیرا اونٹ کیسے آئے گا؟ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ ہاں ابراہیم، جس طرح تمہارے محل کی چھت پر میرا اونٹ مجھے نہیں مل سکتا، اسی طرح اے بادشاہ نرم بستر پر خدا بھی تجھے نہیں مل سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ ہیں تو نرم بستر پر میں سوتے ہوں گے، وہ نرم بستر پہ رہنے سے خدا کی ذات تجھے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ سنتے ہی آپ کی حالت عجیب ہو گئی اور اسی وقت اپنا محل چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل گئے۔ اپنے کپڑے راستے میں ایک دیہاتی کو دے دیے اور اس کے کپڑے خود پہن لیے۔ اسی حالت میں الگ الگ جگہوں پر گھومتے ہوئے اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے آپ مکہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت خواجہ فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے روحانی علم حاصل کیا اور ان سے آپ نے خرقہ خلافت پایا۔ روایت ہے کہ جب آپ الگ الگ جگہوں پر گھوم رہے تھے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام و حضرت الیاس علیہ السلام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت سفیان ثوری اور خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے خرقہ خلافت پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مفتی العلوم کا خطاب دیا، مفتی العلوم ابراہیم بن ادم کے نام سے پکارا، یعنی تمام علم کا جاننے والا، مفتی العلوم۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے معاملات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سیدنا و سندنا ابراہیم کے نام سے پکارتے تھے، اور جب بھی آپ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے پاس سے گزرتے تھے حضرت ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں اور ہم اور دوسرے کاموں میں بھی ویست ہوتے ہیں۔ کیا شخصیت ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہر وقت۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک نیشا پور کے غار میں عبادت کری۔
میں نے اس غار کو دیکھا ہے، اب تک اس پر سے خوشبو آتی ہے۔ آپ کی کئی کرامتیں ہیں، جن میں سے کچھ ایک دو میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے پر آپ بیٹھے ہوئے اپنے کپڑوں کو سی رہے تھے کہ اسی بیچ آپ کے سلطنت کے کچھ وزیر وہاں سے گزرے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے، چلیے اپنی حکومت سنبھالیے، آپ بادشاہ ہیں، کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کر رکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ اچھا میں اپنی حکومت سنبھال لوں گا، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی سوئی بہتے ہوئے دریا کے پانی میں ڈال دی اور کہا کہ اگر تم یہ سوئی نکال دو تو میں حکومت سنبھال لوں گا۔ وزیروں نے کہا پانی کے اس بہاؤ میں ہاتھی بھی نہیں رک سکتا، ہم آپ کی سوئی کیسے نکال سکتے ہیں؟ تب آپ نے کہا کہ دجلہ کی مچھلیوں، ہماری سوئی تمہارے پانی میں گر گئی، اس کو واپس دے دو۔ یہ سن کر ہر مچھلی اپنے منہ میں سونے و چاندی کی سوئی اٹھائے ہوئے آپ کی طرف آئی، اور ایک مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی لے کر آئی۔ آپ نے اپنی سوئی اٹھا کر کہا خدا نے جس کو اتنا بڑا خزانہ دے دیا ہو وہ اسے چھوڑ کر کیوں ایک چھوٹے خزانے کا مالک بنے؟ دنیا کی بادشاہ ایک چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا آپ کو؟ دوسری کرامات کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ درویش آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ درویش کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ درویش اگر کہہ دے تو پہاڑ چلنے لگے۔ آپ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ جس پہاڑ پر آپ بیٹھے تھے ان تمام درویشوں کے ساتھ، اس پہاڑ نے ہی چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں نے تجھ سے چلنے کو نہیں کہا، رک۔ آپ کا وصال مبارک 5 جمادی الاول 261 ہجری کو مکہ معظمہ میں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا سلسلہ چشتیہ کے بارے میں، شجرات جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، دعا میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔